ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں مرزا ادیب کا مضمون، جس کا عنوان ہے صحرا نورد کے خطوط۔ صحرا نورد کے خطوط مرزا ادیب کا مضمون سماعت فرمائیے، جو کہ ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 10 میں شائع کیا گیا۔ 8 طویل افسانوں پر مشتمل کتاب صحرا نورد کے خطوط اردو کی مقبول ترین کتاب اور جدید کلاسک کا درجہ رکھتی ہے، اور بعض نقادوں نے صحرا نورد کے خطوط کو مرزا ادیب کی پہچان قرار دیا ہے۔ کتاب کی اشاعت کے بعد کم و بیش 3 نسلیں گزر چکی ہیں، اور اسے قبولیت کے اعتبار سے ان تینوں نسلوں نے قبول کیا ہے۔ صحرا نورد کے خطوط کی 50ویں سالگرہ پر مرزا ادیب نے یہ مضمون لکھا، جس میں مرزا ادیب نے بتایا کہ یہ صحرا نورد کے 8 طویل افسانے کیسے لکھے گئے تھے اور کیوں لکھے گئے تھے۔ کیوں لکھے گئے تھے، یہ خصوصی طور پر اہم سوال ہے، جس کا جواب مرزا ادیب کچھ یوں دیتے ہیں۔ سماعت فرمائیے صحرا نورد کے خطوط، مرزا ادیب۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ آج 4 اپریل 1979 کا دن ہے۔ ابھی بچوں نے تازہ پھولوں کے گلدستے دے کر مجھے یاد دلایا ہے کہ میری سالگرہ کی صبح طلوع ہو چکی ہے۔ سالگرہ اور پھر ایک بڈھے کی۔ میں دل میں ہنس پڑتا ہوں، مگر اپنے بچوں کو اداس کرنا نہیں چاہتا، اس لیے دل میں جو گزر رہی ہے اسے چھپا لیتا ہوں، اور گلدستوں کے ساتھ مبارکبادیں لے کر چھت پر آ گیا ہوں، جہاں ایک طرف میرا کمرہ واقع ہے، اور جب بھی ادھر آتا ہوں یوں لگتا ہے جیسے میرے اس کمرے نے دروازہ کھول کر مجھے خوش آمدید کہا ہے۔ آج بھی مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ میرے دل کی گہرائیوں میں ایک عجیب و غریب خوشی کی کیفیت جاگ اٹھی ہے۔ میرے اس کمرے میں جو کچھ بھی ہے اس کا تعلق میری ذات سے ہے۔ چاروں طرف الماریوں میں میری کتابیں چپ چاپ میرا خیر مقدم کر رہی ہیں۔ میری میز مسکرانے لگی ہے، اور میری کرسی اپنے بازو پھیلا کر اپنی گرفت میں لینے کے لیے بےتاب ہے۔ میں نے دروازہ بند کر کے چٹخنی لگا دی ہے، کرسی میں بیٹھ گیا ہوں، اور میرے بچوں کی مبارکباد کہتی ہوئی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ یہ سالگرہ بھی ایک عجیب چیز ہے۔ سال بیت جاتا ہے اور گرہ ہمارے ہاتھوں میں پکڑی رہ جاتی ہے۔ سوچتا ہوں میری عمر کا ایک اور سال بیت گیا ہے، اور میں اپنے قبر کے ایک قدم اور قریب آ گیا ہوں۔ میں یوں کیوں سوچتا ہوں؟ مجھے اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ بچے خوش ہیں تو مجھے بھی خوش ہونا چاہیے۔ میں خوش ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ خوش ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آدمی کوئی گیت گنگنانے لگے۔ سینکڑوں شعر یاد ہیں، مگر اس وقت کوئی مناسب شعر ہونٹوں پر نہیں آ رہا۔ کوئی اچھا سا شعر میں یکایک گنگنانے لگا ہوں۔ عجب تھی بہار اور عجب سیر تھی۔ یہ کیا شعر ہوا؟ دوسری جماعت کی کتاب میں مولوی محمد حسین آزاد کی ایک نظم پڑھی تھی۔ یہ اس کا پہلا شعر ہے۔ یہ شعر جیسا بھی ہے، بہرحال مجھے ماضی کے اس دور میں لے گیا ہے
جب میں نے لاہور کارپوریشن کے ایک پرائمری اسکول میں کم و بیش 1.5 سال گزارنے کے بعد یہ نظم پڑھی تھی، اور جہاں تک آنکھ کھلنے کے عمل کا تعلق ہے، یہ عمل میرے ساتھ ہر روز صبح سویرے ہوتا ہے۔ ہر روز صبح سویرے میری آنکھ کھلتی ہے اور میں روز اپنی کتابیں جھاڑنے پوچھنے کے بعد باقاعدگی کے ساتھ اپنی چائے آپ بناتا ہوں۔ چائے پی کر اپنا تخلیقی کام کرتا ہوں اور پھر ناشتہ کرتا ہوں۔ گھر کا سودا سلف لاتا ہوں اور ڈاک کا انتظار کرنے لگتا ہوں۔ آنکھ کھلنے کے تصور نے مجھے 4 اپریل 1914 کی یاد دلا دی ہے۔ اسی دن کی کوئی گھڑی تھی جب اس دنیائے رنگ و بو میں میں نے پہلی مرتبہ دنیا کو دیکھا تھا۔ وہ گھڑی صبح کی تھی، دوپہر کی تھی یا شام کی، میں نہیں جانتا۔ آج یہ بات بتانے والا میرا کوئی بزرگ بھی زندہ نہیں ہے۔ 4 اپریل 1914 کو دنیا میں آنے کے بعد جب میرے شعور کی آنکھ کھلی تھی تو میں نے اپنے گھر کے در و دیوار پر اداسیوں کے گہرے سائے لہراتے ہوئے پائے تھے۔ گھر والے اداس اداس نظر آتے تھے، جیسے کچھ کھو چکے ہوں، اور جو کچھ کھو چکے ہیں اس کا انہیں افسوس اور دکھ ہے۔ میرے گھر میں علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میرے دادا جان شہر کے مشہور عالم فاضل شخص مانے جاتے تھے، مگر یہ عالم فاضل شخص اپنے علم و فضل میں اپنی اولاد کو حصہ دار نہیں بنا سکے تھے اور خاموشی سے چلے گئے تھے۔ میری ماں کی بڑی خواہش تھی کہ میں اپنے دادا جان کا صحیح جانشین بنوں، اور مجھے جو اسکول میں بٹھا دیا گیا تو میں نے دادا جان کی چھوڑی ہوئی کتابوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جی چاہا یہ کتابیں ساری کی ساری میرے سینے میں اتر جائیں۔ شاید میری اسی شدید خواہش کا نتیجہ ہے کہ میں خود دنیا کو اتنی کتابیں دے چکا ہوں جو تعداد میں ان کتابوں سے بڑھ چکی ہیں جو میرے دادا جان ایک صندوق میں محفوظ کر کے میرے لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آج کہ میری سالگرہ کا دن ہے، اپنی ساری کتابوں کی گنتی کرتا ہوں تو ان کی تعداد 78 بنتی ہے۔ اس تعداد میں وہ ساری کی ساری کتابیں شامل ہیں جو میں نے اردو ادب کی مختلف اصناف کے حوالے سے لکھی ہیں۔ ان میں رومانی داستانیں بھی ہیں، مختصر افسانے بھی، ناول بھی، سفر نامے بھی، خود نوش سوانح عمری بھی، ڈرامے بھی، خاکے بھی، تالیف بھی، تراجم بھی، تنقید بھی، کالموں کے انتخاب بھی۔ یہ سب میرے مسلسل تخلیقی عمل کے نتائج ہیں۔ میں نے کافی طویل تخلیقی سفر کیا ہے۔ یہ ایک ایسا کٹھن سفر ہے جس نے بارہا مجھ سے دن کا آرام اور رات کی نیند چھینی ہے۔ میرا چین اور آرام لوٹ کر مجھے اضطراب اور بے قراری دی ہے، میری روح کے اندر شعلے سے بھڑکا دیے ہیں۔ میں نے اپنے کرداروں کے ساتھ آنسو بہائے ہیں، ان کے زخموں کا کرب اپنے اندر محسوس کیا ہے، بارہا اپنا لہو اپنے قلم کی نوک پر بکھیر دیا ہے، بارہا میرا سانس ان کے دکھ محسوس کر کے میرے سینے میں رک گیا ہے۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے اور آج بھی تخلیقی عمل کے لمحوں میں ہوتا رہتا ہے۔ تو آج میری سالگرہ کا دن ہے، اور آج سے نصف صدی پہلے میری اولین تصنیف صحرا نورد کے خطوط بھی اشاعت پذیر ہوئی تھی۔
1939 کا وہ کون سا مہینہ تھا اور کون سا دن تھا جب میرے 8 طویل افسانوں نے کتابی صورت اختیار کی تھی۔ میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا، مگر یہ بات اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا پہلا ایڈیشن 1939 کے دوران بروئے کار آیا تھا، تو آج میری کتاب سیرا نورد کے خطوط کی بھی 50ویں سالگرہ ہے۔ آج سیرا نورد کے خطوط کا 50 سالہ ایڈیشن چھپ گیا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے چھپنے والی کتاب بڑی مستقل مزاجی سے میرا ساتھ دے رہی ہے۔ اگر مصنف کی کوئی تصنیف 50 سال تک مصنف کے ساتھ ساتھ قدم اٹھاتی رہے اور آئندہ بھی اس کا دم بھرے تو اسے ایک معمولی نہیں غیر معمولی امر تسلیم کیا جاتا ہے۔ جس سال یہ کتاب منظر عام پر آئی تھی سینکڑوں اور کتابیں بھی چھپی تھیں، لیکن ان میں سے بہتوں کے نام بھی آج لوگوں کو یاد نہیں ہوں گے۔ کسی نے اسے اردو کی مقبول ترین کتابوں میں شمار کیا ہے اور کوئی اسے جدید کلاسک کا درجہ دیتا ہے، بعض اسے میری پہچان قرار دیتے ہیں۔ بہرحال یہ حقیقت تو ہے کہ اس کتاب کی اشاعت کے بعد کم و بیش 3 نسلیں گزر چکی ہیں، اور اس نے قبولیت کے اعتبار سے یہ 3 مرحلے ثابت قدمی سے طے کیے ہیں۔ اور اس موقع پر میں سیرا نورد کے خطوط کی سالگرہ منا رہا ہوں۔